بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ بغداد کے گرین زون میں راکٹ حملے، علاقہ دھماکوں اور سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ایران جلد ہی مزید سخت بدلہ لے گا، ریولیوشنری گارڈز نے دی وارننگ۔ قاسم سلیمانی کے جانشین نے کہا امریکہ کو پہلا تماچا مارا گیا۔ ایران نے 16 میزائلوں سے حملہ کیا، پینٹاگون نے کی تصدیق، نقصانات کی سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ نے کی پیشکش، ایران نے کہا دھوکہ ہے۔ ٹرمپ کو جنگ سے روکنے کے لیے امریکی ہاؤس میں ووٹنگ، نینسی پیلوسی نے کہا ایران کے تعلق سے کوئی ٹھوس اسٹریٹجی نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں، بورس جانسن اور یورپی کونسل کے صدر نے کی حسن روحانی سے بات چیت، پوپ فرانسس نے بھی کی امن کی اپیل۔ ایران میں پلین کریش کی وجہ پر طرح طرح کے اندیشے، تحقیقات کے لیے یوکرین اور دوسرے ملکوں کے عہدیدار تہران پہنچ گئے۔ آسٹریلیا میں جنگل کی آگ کا مسئلہ اور سنگین ہو گیا، وکٹوریا کی حکومت نے تخلیے کی نئی نوٹسیں جاری کی۔ بیرونی سفارتکاروں نے کیا سری نگر کا دورہ، ڈیلیگیشن سے ملاقات پر پی ڈی پی کے 8 لیڈرز کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جے این یو میں غنڈہ گردی کے خلاف راشٹرپتی بھون تک مارچ نکالنے کی کوشش، کنہیا کمار نے کہا ملک کے نہیں بی جے پی کے ٹکڑے کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے دھماکوں حالات سے۔ عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کے ایک دن بعد دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں، جہاں امریکی سفارت خانہ ہے، 2 راکٹ گرے۔ اس علاقے میں کئی اہم عمارتیں اور غیر ملکی سفارت خانے ہیں۔ نیوز ایجنسی اے ایف پی نے بتایا کہ سیکیورٹی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ بغداد میں رات کے وقت دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان دھماکوں کے بعد گرین زون کے علاقے میں سائرن بجائے گئے۔ حال ہی میں عراق کی والنٹیئر فورس حاشد الشعبی نے وارننگ دی تھی کہ وہ اپنے کمانڈر ابو مہدی المہندس کی ہلاکت کا بدلہ لے گی اور یہ بدلہ ایران کے بدلے کے برابر ہوگا۔ مہندس کو امریکہ کے ایک حملے میں پچھلے جمعے کو قاسم سلیمانی کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا۔ امریکہ کا الزام ہے کہ حاشد الشعبی اور دوسرے گروپس بغداد اور عراق کے دوسرے مقامات پر کئی حملوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ حاشد الشعبی ایک والنٹیئر فورس ہے جسے ایران کی سرپرستی حاصل ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کے بیچ واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سنجیدگی سے کسی شرط کے بغیر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اس دوران ایک قرارداد پر ووٹنگ ہو رہی ہے جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے تعلق سے فوجی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ کانگریس کے ارکان کو ٹرمپ حکومت کے فیصلوں اور مستقبل کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی نہ ہونے پر شدید اندیشے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنے لشکروں کو امریکی ٹارگٹس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر کیلی کرافٹ نے ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ امن کے لیے تیار ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کو کوئی نقصان نہ ہو اور ایرانی حکومت کو مزید جارحانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے دلیل پیش کی کہ یونائیٹڈ نیشنز کے کلاس 51 کے تحت جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ صحیح تھا۔ ایران نے منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات عراق کے انبار اور اربل صوبوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر 35 میزائلوں سے حملے کا دعویٰ کیا۔
امریکہ کے وزیر دفاع اور پینٹاگن چیف مارک ایسپر نے کہا ہے کہ 3 مقامات پر 16 میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ اس حملے کو آپریشن سلیمانی کا نام دیا گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع نے بتایا کہ 11 میزائلز انبار صوبے کے عین الاسد ایئر بیس میں گرے، جبکہ ایک نے اربل کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کئی فوجی اڈوں کے قریب میزائلز گرے، اور امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ حملوں سے خبردار کرنے والے سسٹم کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں یہ حملے فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ گاڑیوں، ہوائی جہازوں اور آلات کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے گئے۔ اس دوران بی بی سی اور دوسرے میڈیا اداروں میں سیٹلائٹ تصویریں دکھائی گئیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کا کوئی جواب دیا جائے گا۔ اس طرح انہوں نے تناؤ کم کرنے کا اشارہ دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایران کے خلاف پابندیاں سخت کی جائیں گی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اس دوران ایران کے صدر حسن روحانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ برطانیہ نیوکلیئر ڈیل کا پابند ہے۔ جانسن کے ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج صبح روحانی سے بات چیت کی۔ انہوں نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد خطے کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے دشمنیوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ نیوکلیئر پھیلاؤ کو روکنے اور تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت کے حق میں ہے، اور برطانیہ کا خیال ہے کہ نیوکلیئر ڈیل سب سے بہترین انتظام تھا۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے صدر حسن روحانی سے بات چیت کی اور تہران سے کہا کہ وہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر عمل کرے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس نے امریکہ اور ایران سے کہا ہے کہ وہ تناؤ کم کریں اور بات چیت اور صبر و تحمل کا راستہ اختیار کریں تاکہ مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ کو ٹالا جا سکے۔ تازہ بحران پر پوپ کا یہ پہلا بیان ہے۔ انہوں نے ویٹیکن سے اپنے سالانہ خطاب میں کہا کہ خطے سے آنے والے اشارے کافی پریشان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے 180 سے زیادہ ملکوں کے سفیروں سے روایتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس تناؤ کی وجہ سے ایسے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے اور عراق میں دوبارہ تعمیر کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ جاپان نے کہا کہ وہ عراق میں فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شنزو ایبے نے ٹوکیو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے جاپان کی طرف سے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر نے کہا کہ ایران قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا جلد ہی مزید سخت بدلہ لے گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے کمانڈر عبداللہ عراقی کے حوالے سے یہ بات کہی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کے بارے میں خیال ظاہر کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی پوزیشن میں کچھ نرمی آئی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک دوسری رپورٹ میں ریولیوشنری گارڈز کے چیف علی فداوی کے حوالے سے کہا کہ ایرانی میزائلز کے حملے ایران کی فوجی طاقت کا ثبوت ہے اور امریکی فوجیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے تعاون کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل کو ناقابل یقین قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر پابندیاں بھی لگا رہا ہے اور بات چیت کی بات بھی کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر ماجد تخت راونشی نے ٹرمپ کے بیان پر ایران کی طرف سے پہلا ری ایکشن دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی تعاون کے لیے امریکہ کی ناقابل یقین پیشکش کو رد کرتے ہیں اور اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تہران میں قاسم سلیمانی کی یاد میں کئی پروگرامز ہوئے۔ ایران میں ابھی قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر سوگ کا ماحول ہے۔ کئی جگہ ان کی مجالس زیارت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی، وزیر خارجہ جواد ظریف، ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر اور حزب اللہ کے نمائندوں نے ان مجلسوں میں شرکت کی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ وہ عراق سے اپنے سپاہیوں کو واپس نہیں بلا رہے ہیں۔ قاسم سلیمانی کے جانشین اور قدس فورس کے نئے چیف نے کہا کہ ایران نے عراق میں 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے امریکہ کو پہلا تماچا مارا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو ایک پیغام روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے فضل سے دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ دار طاقت کے منہ پر پہلا زوردار تماچا مارا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائلز کے حملے سے عراقی پارلیمنٹ کو مدد ملے گی جس نے امریکی فوج کو نکال باہر کرنے کے لیے قرارداد منظور کی ہے۔
ہے اور عراقی قوم کا یہ عزم بھی مضبوط ہوگا کہ خطے سے امریکہ اور عالمی گھمنڈ کی گندی موجودگی کو ختم کیا جائے۔ قانی نے شہید قاسم سلیمانی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے رہنے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی یاد میں مختلف مقامات پر ہونے والی ریلیوں اور پروگرامز عالمی غرور کے خلاف مزاحمت کی تائید کا ثبوت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی فوج کی طاقت اور اس کے جدید ہتھیاروں کا ڈھنڈورا پیٹنے پر ٹرمپ پر تنقید کی اور انہیں یاد دلایا کہ خوبصورت فوجی سامان نہیں بلکہ عوام دنیا پر راج کریں گے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جواد ظریف نے ٹرمپ کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار تلسی گبارڈ نے کہا ہے کہ امریکی سپاہیوں کو عراق اور سیریا سے باہر نکل جانا چاہیے۔ تلسی گبارڈ نے ایک ٹی وی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن پر جنگ پسند ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی ان کے ریکارڈ کو جانتا ہے۔ وہ ایک ہیش ٹیگ ووٹ فار ہلری کلنٹن پر ری ایکشن دے رہی تھیں۔ ایران میں چہارشنبے کو یوکرین کے ایک مسافر ہوائی جہاز کے کریش کے بارے میں طرح طرح کے اندیشے اور تھیوری سامنے آ رہی ہیں۔ اس ہوائی جہاز کے گرنے سے 176 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ کینیڈا اور سویڈن کے عہدیداروں کو تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں دی گئی۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے یا پھر اسے میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس حادثے میں مرنے والوں میں زیادہ تر ایرانی تھے اور کینیڈا کے مسافروں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ اس ہوائی جہاز کو ایک ایسے وقت حادثے سے دوچار ہوا جب کچھ گھنٹے پہلے ایران نے عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے یہ کارروائی کی تھی۔ ٹھیک اسی وقت یا اس کے کچھ دیر بعد یوکرین کا ہوائی جہاز گرنے سے کئی تھیوری سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حادثہ تہران کے قریب پیش آیا تھا۔ شروعاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین کا ہوائی جہاز واپس پلٹ رہا تھا جب وہ کریش ہو گیا۔ اس ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی۔ ایران کے تحقیقاتی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ جہاز کی کرو نے مدد کی کوئی اپیل نہیں کی۔ یہ بوئنگ ہوائی جہاز یوکرین کے دارالحکومت کیو جا رہا تھا۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ تحقیقات کے لیے ان کے ملک کے عہدیدار ایران پہنچ چکے ہیں جو ایرانی عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ یقیناً یوکرین کی یہ ترجیح ہے کہ اس پلین کریش کی وجہ معلوم کرے۔ ہم یقیناً سچائی معلوم کریں گے۔ انہوں نے جمعرات کو سوگ کا اعلان کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ 138 مسافر ان میں سے کینیڈا جا رہے تھے۔ ایران کے ایک وزیر نے اس دوران ان افواہوں کو رد کر دیا کہ میزائل حملے کی وجہ سے یوکرین کا ہوائی جہاز کریش ہوا۔ سڑکوں اور شہری ترقی کے وزیر محمد اسلامی نے کہا کہ یہ بوئنگ ہوائی جہاز تکنیکی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ اسماعیل نے کہا کہ ایران حادثے کے مقام پر ملنے والے بلیک باکس کو بوئنگ یا کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس دوران یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ دہشت گردی اور میزائل حملے کے امکان سے انکار نہیں کرتے۔ بی بی سی نے اس دوران عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ وہ سرگرمی سے سراغ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ بغداد کے گرین زون میں راکٹ حملے، علاقہ دھماکوں اور سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ایران جلد ہی مزید سخت بدلہ لے گا، ریولیوشنری گارڈز نے دی وارننگ۔ قاسم سلیمانی کے جانشین نے کہا امریکہ کو پہلا تماچا مارا گیا۔
ایران نے 16 میزائلوں سے حملہ کیا، پینٹاگون نے کی تصدیق، نقصانات کی سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ نے کی پیشکش، ایران نے کہا دھوکہ ہے۔ ٹرمپ کو جنگ سے روکنے کے لیے امریکی ہاؤس میں ووٹنگ، نینسی پیلوسی نے کہا ایران کے تعلق سے کوئی ٹھوس اسٹریٹجی نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں، بورس جانسن اور یورپی کونسل کے صدر نے کی حسن روحانی سے بات چیت، پوپ فرانسس نے بھی کی امن کی اپیل۔ ایران میں پلین کریش کی وجہ پر طرح طرح کے اندیشے، تحقیقات کے لیے یوکرین اور دوسرے ملکوں کے عہدیدار تہران پہنچ گئے۔ آسٹریلیا میں جنگل کی آگ کا مسئلہ اور سنگین ہو گیا، وکٹوریا کی حکومت نے تخلیہ کی نئی نوٹسیں جاری کی۔ بیرونی سفارتکاروں نے کیا سری نگر کا دورہ، ڈیلیگیشن سے ملاقات پر پی ڈی پی کے 8 لیڈرز کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ جے این یو میں غنڈہ گردی کے خلاف راشٹرپتی بھون تک مارچ نکالنے کی کوشش، کنہیا کمار نے کہا ملک کے نہیں بی جے پی کے ٹکڑے کریں گے۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سیریا کی سرکاری فوج نے حما صوبے میں ملیٹنٹس کی ایک گاڑی کو تباہ کر دیا۔ سانا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سرکاری فوج نے چہارشنبے کی شام ایک ہوائی حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آسٹریلیا میں جنگل کی آگ کا مسئلہ اور سنگین ہو گیا ہے، حکومت نے نئی وارننگ جاری کی ہے اور نئے لوگوں کو تخلیہ کا حکم دیا ہے۔ موسم گرم ہونے کی وجہ سے آگ پھیلتی جا رہی ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ وکٹوریا ریاست کی حکومت نے نئی نوٹسیں جاری کی، جنگل کی آگ کی وجہ سے جو آبادیوں تک پھیل گئی ہے، کم سے کم 26 لوگوں کی موت ہوئی اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ہزاروں دوسرے لوگوں کو بھی اپنا گھر بار چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کیمپس میں غنڈہ گردی کے خلاف احتجاج کے لیے راشٹرپتی بھون تک مارچ نکالنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ پولیس نے اسٹوڈنٹس سے کہا کہ وہ امن برقرار رکھیں اور اپنا احتجاج ختم کر دیں۔ جے این یو کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وائس چانسلر جگدیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان پر حملے میں گٹھ جوڑ کا الزام لگا رہے ہیں۔ جے این یو اسٹوڈنٹس نے اس دوران ایچ آر ڈی وزارت کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور اپنے مطالبے کو دہرایا۔ دوسری طرف وزارت نے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ وزارت کے سیکریٹری امت کھرے نے بتایا کہ وائس چانسلر کو ہٹانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پچھلے اتوار کو جے این یو کیمپس میں نقاب پوش غنڈوں کے حملے میں کئی اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے۔ ایسی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے میں اے بی وی پی کے کارکن شامل ہے اور ان کی پہچان بھی کی گئی ہے، لیکن اب تک پولیس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں بھی جے این یو اسٹوڈنٹ سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے۔ ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر اور ترنمول کانگریس لیڈر ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ وہ 13 جنوری کو سی اے اے اور جے این یو کیمپس میں گڑبڑ کے بارے میں صدر کانگریس سونیا گاندھی کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ کا بائیکاٹ کریں گی۔ اس طرح ان مسائل پر اپوزیشن میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ممتا بنرجی ٹریڈ یونین بند کے دوران ان کی ریاست بنگال میں گڑبڑ کے واقعات سے ناراض ہیں۔ یہ ہڑتال کمیونسٹ پارٹیوں اور کانگریس سے تعلق رکھنے والی ٹریڈ یونینز کی اپیل پر کی گئی تھی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں میٹنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر چکی ہوں کیونکہ میں چہارشنبے کو لیفٹ اور کانگریس کی طرف سے کی گئی گڑبڑ کی تائید نہیں کرتی۔ ممتا بنرجی نے سی اے اے کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج کیا۔ جے این یو کے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار نے کہا ہے کہ جے این یو کیمپس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پر بے رحمانہ حملے کے خلاف احتجاج کرنے والے اور کارکن ملک
کو توڑ نہیں رہے ہیں بلکہ بی جے پی کو توڑیں گے۔ انہوں نے HRD منسٹری کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کنہیا کمار نے کہا کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہا جاتا ہے۔ میں چہرہ چھپائے بغیر یہاں سڑک پر کھڑا ہوں اور اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں ہمارا تعلق ٹکڑے ٹکڑے گینگ سے ہے، لیکن ہم ملک کے ٹکڑے نہیں کریں گے بلکہ بی جے پی کے ٹکڑے کریں گے۔ اس دوران چیف جسٹس ایس اے بوبڈے نے کہا کہ ملک نازک وقت سے گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں منظور قانون کو دستوری قرار دیا اور کہا کہ ہم اسے غیر دستوری نہیں قرار دے سکتے۔ چیف جسٹس نے CAA کے بارے میں ایک درخواست پر یہ ریمارک کیا۔ جموں کشمیر میں صورتحال کو معمول پر بتانے کی اپنی کوششوں کے تحت مرکزی حکومت نے 15 ملکوں کے سفارتکاروں کو کشمیر کا دورہ کرایا، جن میں امریکہ کے سفارتکار بھی شامل ہیں۔ سخت سیکیورٹی میں انہیں ایئرپورٹ سے سری نگر فوجی ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ اس ڈیلیگیشن نے سول سوسائٹی کے ارکان اور سیاسی لیڈر سے بات چیت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ اس دورے کا مقصد سفارتکاروں کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کشمیر کے حالات دیکھیں۔ کئی یورپی ملکوں کے سفیر بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں۔ ان ملکوں میں ساؤتھ کوریا، ویتنام، بنگلہ دیش، مالدیپ، موروکو، فیجی، ناروے، فلپائن، ارجنٹائن، پیرو، نائجر، ٹوگو، نائجیریا اور گوانا شامل ہیں۔ محبوبہ مفتی کی PDP نے پارٹی کے 8 لیڈرز کو برطرف کر دیا ہے، جنہوں نے سفارتکاروں کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی۔ ان میں دلاور میر، رفیع احمد میر، ظفر اقبال، منہاس قمر حسین، راجہ منظور جاوید بیگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رحیم راتھر بھی ان لیڈرز میں شامل ہیں جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ یہ ڈیلیگیشن 2 دن کے دورے پر ہے، جمعے کو وہ جموں جائے گا۔ دہلی گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس میں سزائے موت کا سامنا کرنے والے 4 مجرموں میں سے ایک وینے کمار نے اپنی جان بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں آخری کوشش کے طور پر اصلاحی درخواست داخل کی ہے۔ منگل کو دہلی کی ایک عدالت نے ان 4 کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا۔ وینے کمار نے اپنی درخواست میں کہا کہ اس کی عمر غلط بتائی گئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بغداد کے گرین زون میں راکٹ حملے، علاقہ دھماکوں اور سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ایران جلد ہی مزید سخت بدلہ لے گا، ریولیوشنری گارڈز نے دی وارننگ۔ قاسم سلیمانی کے جانشین نے کہا امریکہ کو پہلا تماچا مارا گیا۔ ایران نے 16 میزائلوں سے حملہ کیا، پینٹاگون نے کی تصدیق۔ نقصانات کی سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ نے کی پیشکش، ایران نے کہا دھوکہ ہے۔ ٹرمپ کو جنگ سے روکنے کے لیے امریکی ہاؤس میں ووٹنگ، نینسی پیلوسی نے کہا ایران کے تعلق سے کوئی ٹھوس اسٹریٹجی نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں، بورس جانسن اور یورپی کونسل کے صدر نے کی حسن روحانی سے بات چیت، پوپ فرانسس نے بھی کی امن کی اپیل۔ ایران میں پلین کریش کی وجہ پر طرح طرح کے اندیشے، تحقیقات کے لیے یوکرین اور دوسرے ملکوں کے عہدیدار تہران پہنچ گئے۔ آسٹریلیا میں جنگل کی آگ کا مسئلہ اور سنگین ہو گیا، وکٹوریا کی حکومت نے تخلیہ کی نئی نوٹسیں جاری کی۔ بیرونی سفارتکاروں نے کیا سری نگر کا دورہ، ڈیلیگیشن سے ملاقات پر PDP کے 8 لیڈرز کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ JNU میں غنڈہ گردی کے خلاف راشٹرپتی بھون تک مارچ نکالنے کی کوشش، کنہیا کمار نے کہا ملک کے نہیں BJP کے ٹکڑے کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔